السلام علیکم ناظرین، آج کے بیورو رپورٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت سعید۔ ناظرین، کراچی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ان دنوں سب سے زیادہ موضوع بحث جو ہے کراچی کا کچرا، کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام اور جو بھی دیگر معاملات ہیں، بلدیاتی امور ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، یہ بہت سارے ایسے بلدیاتی مسائل ہیں جو موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ اور کراچی کا کچرے کی جو خبریں ہیں وہ بین الاقوامی اخبارات تک بھی پہنچی، وہاں بھی خبریں چھپی، پھر یہ ہوا کہ ڈینگی، کبھی ملیریا، کبھی ٹائیفائڈ، تو ایک پہ در پہ معاملات آتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے معاملات میں وفاق نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا گرین لائن منصوبے کے حوالے سے، وہ بھی کھٹائی کا شکار ہے۔ پھر وزیر اعظم پاکستان کراچی آتے ہیں، لیکن وہ آنے کے بعد صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے بات نہیں کرتے، تمام میٹنگیں کرتے ہیں جس میں اسٹیک ہولڈر جو ہے سندھ حکومت بھی ہے، لیکن وہ ان سے بات نہیں کرتے اور یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے سوالات نے جنم لیا۔ آج ہم ان تمام حوالوں سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ صاحب۔ ناصر حسین شاہ جو ہیں وہ ایک تحمل مزاج سیاستداں کی شہرت رکھتے ہیں، سخت سے سخت سوال بھی کریں تو بڑی تحمل سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کے بدترین مخالف بھی یہ ضرور کہتے ہیں کہ ناصر شاہ صاحب سے بات بھی ہو سکتی ہے، وہ ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور اس مسئلے کو ایڈریس بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو انہیں دوبارہ بلدیات کی وزارت ملی اور جب دوبارہ وہ بلدیات کی وزارت ملی تو شاید وہ معاملات جو ہے اس طرح سے ہو نہیں پا رہے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے اس سارے معاملے میں آگے بڑھ کر یہ کہا کہ ہم کراچی کا کچرا صاف کریں گے، وہ مہم شروع ہوئی، ٹنوں کچرا اٹھایا بھی گیا، لیکن اب بھی بہت ساری جگہ مسائل موجود ہیں۔ ان تمام موضوعات کو لے کر میں آؤں گا سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے بیورو رپورٹ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ میں پوچھوں گا کہ پیپلز پارٹی 2 مرتبہ رہی، لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پیپلز پارٹی پہلی بار برسر اقتدار آئی تھی تو وہ اس وقت ان مسائل کو حل کر سکتی تھی۔ آخر وجہ کہاں ہے، کمی کہاں ہے جہاں پر ان آپ مسائل کو ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، کام تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں پوری سندھ میں ہی، اور جو نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ضرور دکھا دی جاتی ہیں جو وہ بھی ہم نہیں کرنی ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو، لیکن جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی۔ اب اگر آپ کچرے کی جیسے بات کر رہے تھے، اور آپ یقین رکھیں کہ کچرے سے کراچی والوں کی جان چھڑا دیں گے، اور اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کام ڈی ایم سیز یا جہاں جہاں جو اس طرح کے بلدیاتی ادارے ہیں ان کا ہوتا ہے، اور وہ جب اپنی پرفارمنس مختلف وجوہات کی بنا پر، میں کسی کو بلیم نہیں دیتا، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر یہ بیک لاگ میں ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم نے یہ مہم شروع کی تو اس وقت لاکھوں ٹن کچرا جو تھا وہ بیک لاگ تھا۔ ایک تو ڈیلی کی جو جنریٹ ہوتا ہے گاربیج وہ ہے، اور پھر وہ جو بیک لاگ ہے، تو سی ایم صاحب نے یہ کہا کہ اس کو جو بیک لاگ ہے اس کو بھی اٹھائیں گے اور اس کو بھی بہتر کریں گے۔ تو اس سلسلے میں اس وقت تک بہت اچھا اس کا رزلٹ آیا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ 1 ماہ کے کہا ہے تو 1 ماہ میں کے بعد یہ ختم ہوگی ڈرائیو، بلکہ یہ چلتی رہے گی جب تک یہ کچرا مکمل طور پر نہیں اٹھا لیا جاتا۔ صرف یہ تھا کہ 1 ماہ میں جو عرضی جی ٹی ایس بنائے تھے مختلف جگہوں پہ، جس میں کچھ اسکولوں کے قریب تھے، پارک کے قریب تھے، یا جہاں پہ ریزیڈنشل ایریا تھے وہاں پہ تھے، تو وہ صرف اس لیے تھے کہ جو اندر گلیوں کوچوں میں محلوں میں جو کچرا ہے جہاں بڑی گاڑیاں نہیں جا سکتی، وہاں سے وہ چھوٹی گاڑیوں کے ذریعے اٹھایا جائے اور وہاں پہ لا کر پھر بڑی گاڑیوں کے تھرو لینڈ فل سائٹ پہ لے جایا جائے۔ تو وہ 1 ماہ کا ٹائم دیا تھا، تو وہ جی ٹی ایس ابھی پراپر طریقے سے صاف کر کے واپس وہی جس طرح سے وہ بنائے گئے تھے اسی حالت میں، بہتر حالت میں وہ جگہیں کلیئر کر کے دیں گے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک مکمل طور پر کچرا اٹھا نہیں لیا جاتا، اور پھر جو ڈیلی کا ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے، اس کو بھی ہر ڈی ایم سی سے سویپنگ ہے اس کی، ہاؤس ٹو ہاؤس یا گلیوں سے، پھر وہاں سے جی ٹی ایس تک، پھر وہاں سے آگے لینڈ فل سائٹ تک۔ اچھا شاہ صاحب، ایک بات میں پوچھوں گا کہ آپ نے بالکل یہ بات کی کہ ڈی ایم سیز کا کام، بلدیہ کا سارا امور، بہت سارے معاملات جو ہیں میئر کے پاس بھی آتے ہیں، میئر کا وہی پرانا شکوہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، اور پھر ہم نے بھی دیکھا کہ نئے جو بلدیاتی قوانین تھے اس میں بہت سارے اختیارات وہ سندھ حکومت کے پاس آ گئے۔ آپ اگر سیوریج لے لیں
پانی کا معاملہ لے لیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو لے لیں، یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ صرف حکومت کے پاس ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کرنے سے قاصر ہیں. تو اس بلیم گیم میں سیاست میں کیوں عام شہری تو سفر کر رہا ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کو آن بورڈ لیا. چیف منسٹر صاحب نے جب یہ موو شروع کی تو اس میں ہم نے میئر صاحب کو بھی ساتھ لیا، ڈی ایم سی کے چیئرمین صاحبان بھی تھے، ایون پی ٹی آئی کے جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا، کیونکہ ہم سب مل کر کام کریں گے تو بہتری آئے گی. جس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، دیگر پارٹیوں کے لوگ میں بھی کچھ الیکٹڈ نہ ہوں، لیکن ہم نے سب کو آن بورڈ لیا تاکہ بہتری کے کام میں سب اپنا ہمارا ہاتھ بٹائیں. ایشو اختیارات کا دیکھیں اس وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2001 کا ایس ایل جی تھا جس کے تحت میں خود بھی 2 دفعہ ناظم رہا ہوں، اس میں کافی زیادہ اختیارات تھے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اسمبلیاں نہیں تھی، نہ پروونشل اسمبلی تھی نہ نیشنل اسمبلی تھی، اور نہ ہی چیف منسٹر ہوتے تھے. تو اس وجہ سے وہ جو سسٹم بنایا گیا بہت اچھا سسٹم تھا، اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا. لیکن اب اس وقت جو موجودہ سسٹم ہے اس کو 1979 کے اس لحاظ سے بنایا گیا ہے. تھوڑا بہت میں بھی اس میں کوئی ایشوز ہوں، لیکن اگر اس وقت جب فاروق ستار بھائی میئر تھے ان کے اور وسیم اختر بھائی کے جو اختیارات ہیں ان میں کوئی 19-20 کی کمی پیشی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس وقت کے میئر سے ان کو بالکل ہی ان کے اختیارات کم کر دیے گئے. تو لیکن ان کو مزید اختیارات ملنے چاہیے. ہم لوگ اس کے میں ذاتی طور پر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جب یہ زیادہ اختیارات ہوں گے نچلی سطح پر تو زیادہ پرفارم لیکن کرے شاہ گا. صاحب وہ اختیارات کیسے منتقل ہوں گے؟ کشیدگی اور تلخی تو اس قدر ہے کہ اس کا اسمبلی میں وہ نظر آتی ہے. ایم کیو ایم اور تحریک انصاف آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ لے کے چلے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی ایک بات کر رہے ہیں، خاصا ٹف ٹائم دیتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو بار بار وضاحتیں دینا پڑتی ہیں، بعضوں کو تلخ بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ پولیٹیکلی طور پہ تو ہم اپنی پولیٹکس کرتے رہیں گے نا، اس سے کسی نے کسی کو نہیں روکا، لیکن جہاں بات خدمت کی ہے، بہتری کی ہے، تو وہاں تو ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ نوبت بھی کیوں آئی کہ آج واٹر بورڈ کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے اس میں دائرہ اختیار میں لیا، یا کے ڈی اے ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے جو پہلے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ اختیارات ملے 2001 کے، تو اس کے بعد بہت یہ ادارے جو ہیں، دیکھیں میں ذاتی طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں اور وہ بہت کام کرنا بھی چاہتے ہیں، بڑے ڈائنامک رہے ناظم یہاں کے. لیکن اس وقت جو صورتحال تھی ایم کیو ایم کی، یا جس طرح کا بعد میں وہ خود بھی کہتے رہے کہ کس طرح کا پریشر ہوتا تھا ان کے اوپر، اس وجہ سے یہ ادارے جو ہیں یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچے. یہ ریکارڈ کی باتیں. اگر آپ 2005 میں جب نعمت اللہ صاحب ناظم تھے اس وقت دیکھیں تو کے ڈی اے کے جو اکاؤنٹ ہے اس میں بلینز روپے ہوا کرتے تھے. واٹر بورڈ جو ہے اس کے پاس بھی بہت سارے فنڈ ہوا کرتے تھے اور اس کی کارکردگی بہت بہتر تھی. اسی طرح دیگر ادارے بھی. کیا ہوا کہ 2009 میں جب یہ سسٹم جو ہے ہوا 2001 والا ختم ہوا تو کے ڈی اے کے اوپر بھی اربوں روپے کے قرضے تھے. بلڈنگ کنٹرول جو ہے وہ بھی پراپر کام نہیں کیا، یہ چائنا کٹنگ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. واٹر بورڈ بھی بالکل بیٹھ گیا. اس وقت بھی پوزیشن یہ ہے کہ واٹر بورڈ کا جو بجلی کا بل ہے وہ ہر ماہ سندھ گورنمنٹ اپنے اس سے دیتی ہے، کوئی 50 کروڑ کے قریب ہے. اور اسی طرح کے ایم سی دیکھیں، کے ایم سی بہت اچھا ادارہ بڑا. کیا وجہ ہے کہ ہر مہینے کوئی 45 کروڑ کے قریب سندھ گورنمنٹ صرف تنخواہوں کی مد میں دیتی ہے کے ایم سی کو، باقی چیزیں اس سے علیحدہ ہیں. لیکن ایک وقت شاہ صاحب یہ بھی تھا کہ یہ وہ ادارے تھے جو کما کر دیا کرتے تھے سندھ حکومت کو. لیکن اچھا آپ نے کہا لوٹ مار ہوئی، جو بھی ہوا ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم ایک تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں کر دیتے ہیں. اس کے بعد تو اختیارات کیا آپ لوگوں کے پاس جب اختیارات آ گئے تو اس وقت بھی کیا یہی کچھ ہوتا رہا؟ مطلب یہ تو ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے یہ. نہیں، میں آپ کو عرض کروں، جب اداروں میں بے تحاشا لوگ بھر دیے جائیں گے وہ بیٹھ جائیں گے ادارے نا. آج بھی دیکھیں تنخواہیں، پینشنز، دیگر چیزوں میں تو صورتحال تنخواہوں تک آ گئی کہ لوگ باغ 2-3 مہینے تنخواہوں کے لیے ترس رہے ہیں. کیوں وجہ ہوئی؟ کیونکہ یہ اداروں کو بالکل ہی پولیٹیکلی وہ کر دیا گیا ہے. اس طرح کے لوگ بھرتی کر دیے گئے جو نہ کام کرتے تھے
یا ابھی آپ نے دیکھا جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس میں تو بہت سارے نوٹریس لوگ بھی رہے جو ان محکموں میں کام کرتے تھے بیرون ملک. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان میں بہتری آنی چاہیے اور ہم بہتری لا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بہتر پرفارم بھی کر رہے ہیں اور اس سے مزید بہتر پرفارم کریں گے. اچھا، ایک وقت وہ تھا جب ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی، تو اس وقت آپ نے بھی تو فیسیلیٹیٹ کیا، اس وقت آپ کی پارٹی نے بھی تو آنکھیں بند رکھی، آپ نے بھی سہولت دی، تو اس میں آپ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی ذمہ دار سمجھے نا؟ بالکل، ہم اس بات کو بالکل مانتے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ پولیٹیکلی طور پر ہم نے چاہا کہ کراچی کا مینڈیٹ پہ جیسے بھی ان کو ملا تھا ہم نے تو اس کی قدر کی کہ کراچی کے لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے تو کراچی کے لوگوں کی وجہ سے ان کو ایکوموڈیٹ کیا. ظاہر ہے ان کے پاس سیٹیں بھی تھی، تو یہ اگر کیا تو اس میں ہم نے اپنے طور پر تو ہم نے ایک بہتری کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے اس کی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں اس کو بالکل مانتا ہوں کہ اس میں ہوئی کچھ اس طرح کی چیزیں، نہیں تو ان کو مزید بہتر کیا جا سکتا تھا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں پر اب آپ کی کتنی گرفت ہے، جتنے بھی ادارے جو آپ کے ماتحت آتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جہاں پہ آپ بہتر کر پائیں. کے ایم سی ہے، ڈی ایم سی ہے، وہ تو اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ تو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ ہیں، جس میں کے ایم سی بھی متحدہ کے پاس ہے اور 3 بڑی ڈی ایم سیز بھی ان کے پاس ہیں. باقی ساؤتھ اور ملیر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کورنگی، ایسٹ، ویسٹ اور سینٹرل 4 جو ہیں، اور کے ایم سی جو ہے وہ متحدہ کے پاس ہے. وہ تو ان کا پرفارم کر رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو انشاءاللہ مزید ابھی جس طرح ہم نے کچھ ورلڈ بینک سے معاہدے کیے ہیں تو کے ایم سی اور ڈی ایم سی اس کو مزید اسٹرینتھن کریں گے اور ان کو فنڈ بھی زیادہ ملیں گے اور پرفارم بیس بھی ہوں گے کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اس کو مزید فنڈ دیے جائیں گے تاکہ یہ ادارے بہتر پرفارم کر سکیں. جیسے اب کچرے کی بات یا صفائی کی بات ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے لیکن پراپر کام نہیں کر رہا. میں اس سے 100% مطمئن نہیں ہوں، اسی لیے ہم نے وہاں چینجنگ بھی کی. اور اب بھی یہ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں جہاں چائنیز کمپنیز ہیں، دیگر لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان ڈسٹرکٹس میں قدرے حالت بہتر ہے دوسرے ڈسٹرکٹ سے، لیکن جس طرح کی پرفارمنس ہم چاہتے ہیں ویسی نہیں ہے. تو ایک ویسٹ میں تو ان کا کینسل کر دیا گیا. دیگر جو ان کے ساتھ ہمارے کانٹریکٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ریویو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر کیا جائے. اور جو جن ڈی ایم سیز میں نہیں ہوئے وہاں پہ ہم لوگ ان کا ایک کولیبریشن بنا رہے ہیں کہ ڈی ایم سی کے لوگ جو ہیں چیئرمین صاحبان یا جو یو سی کے چیئرمین ہیں وہ بھی اس میں اچھا. لیکن یہ گنجلک بلدیاتی نظام جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں بالکل الجھا ہوا ہے. عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کچھ کے ایم سی کے پاس ہے، کہیں پر کچھ محکمہ سندھ حکومت کے پاس ہے، وہ کہ ہیں سارے بلدیاتی اموری. اس کو ایک چھتری کے نیچے کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی اس پر کیوں نہیں کام کر رہی ہے سندھ حکومت؟ ابھی ہم لوگ نئی قانون سازی کر رہے ہیں کہ جس میں ان اداروں کو کیسے زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے اور ان کو مزید اختیارات دیے جائیں اور کوئی ایسا بہتر سسٹم لایا جائے. اس پر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں دی ہیں ڈائریکشنز، احکامات دیے ہیں. چیف منسٹر صاحب ہیں، سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب یا دیگر جو ہماری ایک جس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کی مشاورت جاری ہے اور آپ ایک اچھا سسٹم، اچھا بہتر جو نظام ہے وہ دیں گے. جو ابھی الیکشنز آئیں گے نیکسٹ اس میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارے مزید بااختیار ہوں. آپ سمجھتے ہیں بلدیاتی انتخابات وقت پر ہو جائیں گے؟ جی بالکل، اور ہم آپ کو بالکل کرا کے دیں گے کیونکہ ہم بالکل سنسیئر ہیں اس معاملے میں. اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ 3rd ٹیئر جو ہے اس کے الیکشنز بھی ہونے چاہیے اور ان کے پاس اختیارات بھی ہونے چاہیے. آپ کی جو گفتگو سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی آصف علی زرداری صاحب کی طرح مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے بہت اچھے مراسم تحریک انصاف سے بھی ہیں، آپ کے جماعت اسلامی سے بھی ہیں، ایم کیو ایم سے بھی ہیں، آپ نے سب کی تعریف بھی کی. لیکن آپ اس کام پہ کیوں نہیں مائل کر پائے کہ اس شہر کی بہتری کے لیے، اس شہر سے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے جتنے مسائل نے سر اٹھا رکھا ہے اس شہر میں،
اس کو ختم کرنے کے لیے تصاویر تو کھنچتی ہیں لیکن عملی اقدامات اور عملی طور سے ساتھ نظر نہیں آتے سب ایک دوسرے میں آپ کو جسے ایک پیج کہا جاتا ہے آج کل. لیکن ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو اپنے ساتھ رکھیں, ایک پیج پہ آئیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتی کبھی. دیکھیں ابھی مختلف شکایتیں تھیں جہاں پہ کام ہو رہا تھا, کہیں سے ان میں پتھر نکل رہے تھے جس میں ڈرینیج سیوریج کا سسٹم خراب ہوتا تھا, کہیں پہ اور رکاوٹیں آتی تھیں. یہ بھی آپ کی اس پہ کلپس بھی آئے, سب بھی آئے کہ لوگ جہاں سے کچرا اٹھا رہے ہیں پھر کہیں اور جگہ پھینک رہے ہیں. یہ مختلف چیزیں تھیں. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جب ہم لوگ سب ساتھ ہوں گے تو تب بہتری آئے گی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آن بورڈ لیں سب کو, اور جس سے یہ بہتری آئے. اس میں مفاہمت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے, اور جب الیکشن جب آئیں گے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے سیاسی طور پر. جو بھی وہ ہمارا اپنے منشور علیحدہ ہیں, ہماری پارٹیاں علیحدہ ہیں, الیکشن میں وہ ہم ایک دوسرے کو فیس کریں گے. پھر یہ بات کیوں سامنے آ رہی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گی؟ نہیں, یہ تو دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ ایک پرسپشن ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے بنا دیے جاتے ہیں. اب کیا ہوا ہے, اب پنجاب میں اس وقت جو بلدیاتی نظام تھا جس کے ابھی 2 سال رہتے ہیں, یہاں تو 1 سال رہتا ہے نا, وہاں 2 سال رہتے تھے بلکہ 2.5 سال, اس کو بالکل ختم کر دیا گیا. جو الیکٹڈ لوگ تھے, جو کارپوریشن کہہ لیں پنجاب میں جو تھیں, ڈسٹرکٹ کونسلز تھیں, تحصیل کونسلیں تھیں, یا جو بھی تھا اس کو تحلیل کر دیا گیا. آپ کے علم میں ہے اس بات؟ تو وہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ ختم کر دیے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. میں بھی کسی نے ہمیں بھی مشورہ دیا ہو کہ جی دیکھیں انہوں نے تو وہاں پہ تحلیل کر دی ہے, آپ بھی یہاں تحلیل کر دیں. لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے. ان کو مینڈیٹ دیا ہے, جو لوگ جیت کے آئے ہیں بھلے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں ان کے لیے بڑا احترام ہے اور ان کو بالکل اجازت ہے کہ وہ اپنا کام کریں, اور انہوں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. اچھا, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد میں واپس آؤں گا تو آپ سے بہوں گا اتنے بڑے شہر میں جو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ کیوں حل نہیں ہو پاتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے بیورو رپورٹ کا سلسلہ جاری ہے. آج ہمارے مہمان ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ان سے بات یہی کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر ہے, اتنے مسائل ہیں, لیکن ٹرانسپورٹ کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا. اس کو کیسے حل کریں گے؟ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کراچی جیسے شہر میں, کراچی کا پورے سندھ کا ہی تقریباً یہ حال ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اب نہیں ہے, اور اتنے بڑے شہر میں آپ دیکھیں کہ لوگ اب چنچی استعمال کرتے ہیں, رکشے استعمال ہو رہے ہیں, ٹیکسی کہیں دور دور تک نہیں ہے. کوئی مستحکم پائیدار نظام وہ کیوں نہیں آ سکا؟ بسوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ بسیں آ رہی ہیں, عرصے سے آ رہے ہیں, سندھ حکومت لا رہی ہو بسیں سڑکوں پر, وہ کبھی کبھی وہ گرین بسیں نظر آئیں اس کے بعد غائب ہو گئیں. پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے اس شہر میں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ سسٹم ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھ پر, جو ہمیشہ مختلف پروگرامز میں مجھ پر ہی تنقید کی جاتی ہے کہ میں وزیر ٹرانسپورٹ رہا ہوں, اور مختلف میں نے تاریخیں دیں, ڈیٹس دیں, کہ جس پہ کئی جگہ آتا ہے کہ بھائی تاریخ پہ تاریخ دی گئی میری طرف سے. اصل یہ ہے کہ ہم لوگ سنسیریٹی سے چاہ رہے تھے کہ یہ سارا سسٹم یہاں پہ آئے. اور ایک مثال میں آپ کو دے دوں, آپ کے سامنے ہی ہے, یہ آپ کے باہر, آفس کے باہر گرین لائن کا پروجیکٹ ہے. اور آج سے آپ اپنی نکال لیں, ریکارڈ پہ ہوگا کہ جب پہلے ہمارے پرائم منسٹر جو تھے میاں نواز شریف صاحب, وہ جب بھی اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے, آج کل وہ ان کی علیل ہیں اور ان کی مشکلیں آسان ہوں, لیکن وہ جب بھی آتے تھے یہی کہتے تھے کہ دیکھیں ہم نے گرین لائن مکمل کر لی, سندھ گورنمنٹ نااہل ہے, وہ بسز نہیں لا رہی. اچھا, پھر خان صاحب بھی پہلی دفعہ جب آئے تو ان کا بھی اسی طرح کا کچھ بیان آیا. لیکن آپ تو روز دیکھتے ہیں, کیا یہ کوریڈور پورا انفراسٹرکچر مکمل بن گیا ہے گرین لائن کا؟ نہیں بن سکا. اگر ہم لوگ جو بسز ہمارے ذمے تھی, اگر ہم آج سے 2 سال پہلے وہ لے آتے تو اتنی بڑی سبسڈی کون دیتا؟ یہاں تو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہی نہیں تھا. ایک تو یہ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں, لیکن چلیں یہ تو گرین لائن ان کی تھی, ہم ہی بنا لیتے دیگر لائنیں, تو اس پہ ہمارے مختلف ایگریمنٹ ہوئے. ایک مجھے یاد ہے جیسے ہی میں منسٹر بنا تھا تو چائنا میں یلو لائن کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا,
لیکن بعد میں وہ لوگ جو ہے یہاں پہ نہیں آئے. اسی طرح ریڈ لائن ہم نے ورلڈ بینک کو دی ہے, وہ اب جا کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایکنک سے بھی اپروو ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اپروول ہو گیا, تو وہ اس پر جلدی کام شروع ہوگا. جو دوسرا KCR تھا, KCR پہ جب اس وقت سی پیک کے سلسلے میں چائنیز گورنمنٹ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھی, لیکن بعد میں جب سے آپ نے دیکھا ہوگا 2-2.5 سال سے جب سے یہاں پہ کچھ ایشوز ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ میں, خاص طور پر میاں صاحب کے ساتھ یا دیگر, تو پھر وہ انہوں نے تھوڑا سا ہاتھ کھینچ لیا تھا. اب پھر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, حالیہ دورہ کیا ہے انہوں نے چائنا کا, میں بھی پھر اس میں کوئی پیش رفت ہو, لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ KCR مکمل طور پر ہو. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایشوز تھے, وہ چاہ رہے تھے یہ جو ہماری مین لائن ہے وہ ML1 کو دے دی جائے, جو پرانا روٹ تھا KCR کا, جس پہ ہم نے انہیں کہا کہ ML1 کا کام بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس کو آپ بھلے ایلیویٹڈ کر دیں, یہ نیچے کا جو ٹریک ہے یہ KCR کے لیے دیں, کیونکہ یہاں سے بہت سارے لوگوں نے مختلف اسٹیشن سے آنا ہوتا ہے, اترنا ہوتا ہے ٹرین سے, تو اس پہ اس وجہ سے وہ تعطل کا شکار ہے. بسز کی بات میں آپ کو کروں کہ آپ اس وقت کی نکال لیں اخباروں, ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقہ اپناتے ہوئے, اب تو فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بسیں بھی ہم دیں گے. نہیں, وہ بسز دے رہے ہیں صرف گرین لائن کے لیے نا, میں ویسے کراچی کی بسز کی بات کر رہا ہوں, اور بھی تو چاہیے نا, اور بھی تو روٹ ہے جہاں پہ یہ بسز ہوں, تو وہ ہم نے اس وقت بھی دیا تھا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کانٹریکٹ, لیکن اس میں لوگ نہیں آئے. اب ڈائیو والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے, جو ہمارے اب منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے عویز شاہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں, اور چیف منسٹر صاحب نے بھی ان سے بات کی, ابھی ایگریمنٹ ہوا ہے, ابھی کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ بسز آ جائیں گے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ انفراسٹرکچر بنا ہے گرین لائن کا, بڑا اچھا بظاہر تو بہت خوبصورت لگتا ہے, لیکن اب آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ ایک یہاں گرو مندر سے لے کے اور نارتھ کراچی تک یہ تقریباً مکمل ہی ہو چکا ہے, لیکن یہ آہستہ آہستہ ہیروئنچوں کی آماجگاہ بنتا چلا جا رہا ہے, نشہ کرنے والوں کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ دیکھیں نا برباد ہی ہوگا پھر اگر اس پہ کیونکہ مکمل ہے یہ, یہاں تک تو کم از کم بسیں شروع ہو سکتی ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہ بھی پورا مکمل نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں اس کے اسٹیشنز ابھی تک مکمل طور پر نہیں بنے جتنے بننے تھے, لیکن یہ جب آپریشنل ہوگا نا, فنکشنل ہوگا, جب اس پہ سروس شروع ہوگی, تو جو آپ جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہیرونچی یا دیگر لوگوں کی آماجگاہ, وہ ختم ہو جائے گی. پھر یہ ایک اچھا, کیونکہ لیکن ایک ایشو ضرور ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں نہیں آ رہی ہیں نا, تو کیپیسٹی کی پرابلم ہے ہمارے افسران میں بھی, یا پولیٹیشنز میں کہہ لیں آپ, یا جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں, چلیں ہم لوگ تو ہمیشہ ہم پر تو الزامات لگتے رہتے ہیں, لیکن اگر میں کوئی سیاسی تنقید نہیں کر رہا PTI پر, لیکن جو پشاور بس والا مسئلہ ہے BRT والا, وہ کیوں تعطل کا شکار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے وہ نیک نیتی سے کام کرنا چاہ رہے ہوں گے خان صاحب بھی, یا اس وقت کے چیف منسٹر صاحب, یا جو چیف منسٹر ہیں وہاں پہ, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو اسکیم بنائی جاتی ہے, جو پورا ایک اس میں وہ کچھ فلاز رہ جاتے ہیں, جو بعد میں جب بننا شروع ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو یہ کمی ہے, اس کو پھر دوبارہ سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا چلیں, یہ تو ہو گیا ایک نظام, گرین لائن, اورینج, ہم سنتے چلے, پتہ نہیں ابھی گرین ہی مکمل نہیں ہوا, تو پھر وہ اورینج, ریڈ, پتہ نہیں یہ سارے نقشے میں تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ کچھ سالوں میں یہ سب آپ کو نظر آئیں گی. گرین لائن تو فیڈرل گورنمنٹ کی, ہم بھی انہیں مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے 2019 میں تو نہیں, 2020 میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اچھا, لیکن جب بات چیت ہی دونوں کے درمیان اتنی اس حد تک بند ہے, تو پھر میرے خیال میں آگے تعاون کیسے چلے گا؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو رویہ ہے, آپ اتنا ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں, اور آپ کا ان سے رابطہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ. دیکھیں, رابطے کی بات نہیں ہوتی, اصل ایشو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آ کے آپ یہاں کام کریں. چیف منسٹر صاحب نے کھلے دل سے کہا ہے کہ آئیں. دیکھیں یہ نہ ہونا کہ جیسے 162 ارب روپے کا پرائم منسٹر صاحب نے پیکج کا اناؤنس کیا کراچی کے لیے, اور جب ان کی یہ ڈیولپمنٹ کی وہ بک آئی, جو انہوں نے بجٹ پیش کیا اینیول ڈیولپمنٹ کی PDS جو بک آئی, اس میں صرف 12 سے 14 ارب روپے ریفلیکٹ کر رہے تھے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, کام کریں, جو وعدے کیے تھے اس میں آئیں. سندھ گورنمنٹ بالکل ہنڈرنس نہیں کرے گی, ہم تو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ہمارا, اور یہاں ہمارا حق ہے, وفاق کا حصہ ہے, سندھ پورا وفاق کا حصہ ہے,
پورے سندھ میں کام کرنا چاہیے. اور کراچی تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اکنامی میں اس کا حصہ ہے, تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہاں پہ اسکیمیں دینی چاہیے, اور ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے اس میں. اچھا, جب اتنا آپ طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں تو اب تو میرے خیال میں اداروں میں بہتری آ جانی چاہیے تھی. خاصا عرصہ ہو گیا حکومت کو بنے ہوئے بھی اور چل رہی ہے, ریکوری کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ کے ڈی اے کی بھی یہی شکایت ہے, کے ایم سی کی بھی یہی شکایت ہے, وہ ریکوریاں کیوں نہیں بہتر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ریکوری میں ایشوز آ رہے ہیں, لیکن اگر آپ واٹر بورڈ کی مثال لیں, واٹر بورڈ میں جس وقت بہت زیادہ ہائیڈرنٹ بھی ہوا کرتے تھے قانونی غیر قانونی طور پر یا دیگر جو بھی چیزیں پانی سے تو لوگ کروڑپتی میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت بھی اس کی جو انکم تھی بہت کم تھی. لیکن اب اگر آپ کمپیئر کریں گے پچھلے سالوں سے تو بہت زیادہ انکم ہے. میں خاص طور پر واٹر بورڈ کی بات کرتا ہوں. اس وقت آفیشلی سپریم کورٹ کے احکامات پر, ہائی کورٹ اور واٹر کمیشن کی احکامات پر صرف 6 یا 7 ہائیڈرنٹ ہیں, اور ان کی جو انکم ہے وہ بہت زیادہ ہے, کروڑوں روپے میں ماہانہ. جو پہلے 100 سے زیادہ ہوا کرتے تھے تو اس وقت بھی اس کی انکم جو تھی وہ کوئی 2-4 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. یا بلنگ میں بھی جو ہے بہت کم پیسے دیے جاتے تھے. یہ حقیقت ہے کہ بلنگ پراپر نہیں ہوتی اور اس پر زیادہ سختی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ پانی پراپر نہیں دے سکتے مختلف جگہوں پہ, تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں ہوتی ہے نیگلیجنسی. لیکن اس وقت اس کی بہتر ہوئی ہے. کے ڈی اے کی آپ ضرور بات کریں, وہاں پہ بہت ان کا برا حال ہے اسی کچھ جو ایشوز ہوئے تھے اس وجہ سے, لیکن اب ان کی جو ریکوری ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ٹاسک دیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو بہتر کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں, نہیں تو جس کی بھی نیگلیجنسی ہوگی اس پر ایکشن ہوگا. اچھا, کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم تقسیم کرتے چلے گئے اداروں کو؟ کے ڈی اے ایک ہوتا تھا پورے کراچی کے لیے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پھر یہ ایم ڈی اے آیا, ایل ڈی اے آیا, اس طرح بنتے چلے گئے, یہ آتے چلے گئے, لیکن کیا اس کی وجہ سے تقسیم نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ مختلف کے ڈی اے کا علاقہ جو تھا وہ علیحدہ سے تھا. کبھی بھی کے ڈی اے کے علاقے میں ایم ڈی اے نہیں بنا, کے ڈی اے کا علیحدہ ہی رہا ہے. یہ ہر علاقے کا علیحدہ علیحدہ سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی, اور یہ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں بنائی ہے. یہ کچھ دوسرے ادوار بھی تھے جس میں مختلف ایم ڈی اے ہو گیا, ایل ڈی اے ہو گیا, یا اس طرح سے ریلیٹڈ جو دیگر بنے ہیں ڈیولپمنٹ اتھارٹیز. لیکن کوشش یہ کی گئی کہ وہ پراپر کام کریں. شکایات ضرور ہیں, یہ سب اداروں کی شکایات ہیں, ان کی پرفارمنس سے کوئی 100% سی ایم صاحب یا ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بہتر پرفارم کریں, اور کچھ بہتری نظر آ رہی ہے ان اداروں. اچھا, تعمیراتی صنعت سے وابستہ لوگ بھی بڑے انتظار میں, بالکل ایک جمود کا شکار ہے یہ انڈسٹری جو ہے, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اجازت نہیں دی جا رہی ہے, اجازت نامہ میرے خیال میں نہیں آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تعمیراتی صنعت سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ خاصے اس میں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں ہمارا یا سندھ ریونیو آئے گا اس میں, اتھارٹی کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. یہ کچھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ کچھ احکامات ہیں, عدالتی احکامات, جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کے فیصلے آئے ہیں جن کی وجہ سے کچھ رکے ہوئے ہیں. لیکن ان کے لیے ریویو بھی کیا گیا ہے, اور قانونی طور پر بھی پوائنٹس لیے جا رہے ہیں. ہم خود کیونکہ اس سے بڑی لوگوں کی اکنامی وابستہ ہے. جب یہ ہوتا ہے, چلتی ہیں اس طرح کے بڑے پروجیکٹ آتے ہیں, تعمیرات ہوتی ہیں, تو لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہو, لیکن اس میں بھی یہاں پہ دیکھیں بہت زیادہ وہ بھی ہوا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات بھی ہوئی ہیں, اور اسی وجہ سے عدالت عظمیٰ نے اس پر کوئی ایکشن لیا, یا جو ان کی طرف سے آئی ان کی بات بالکل ٹھیک ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کام کرنے والے ہیں وہ بھی اب اس کو بھگت رہے ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال ہو, اور ریویو جو ہے کورٹ میں, اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کہ جب اس پہ بالکل اس میں کنڈیشنز لگا دی جائیں, پابندی لگا دی جائے, اس طرح کے اس میں انسٹرکشنز ہوں کہ ان پر مکمل طور پر جو عمل کرے پھر اس کو اجازت دی جائے, تو یہ تو ایک بہتر طریقہ ہے, کیونکہ اس سے کراچی کی رونق بھی بڑھے گی, اکنامی میں بھی بڑا. لیکن یہ تعمیرات تو اب بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ جو غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں اور اس پر ایکشن لیا جا رہا ہے. بلکہ آج میں گیا ہوا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو تھا, وہیں پہ پریمیسز میں ایک تقریب تھی, تو ہم وہاں پہ
کئی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے ان کو ابھی لاگو کیا جا رہا ہے. ون ونڈو آپریشن کی سہولت جو دے رہے ورلڈ ہیں, بینک کی طرف سے جو ہے کہ بھئی آپ کو جو بھی ہوگا, ابھی اس وقت تو کوئی 399 یارڈ کا اس میں کیا ہے, لیکن پھر اس کو اور بڑھا دیا جائے گا. پھر وہ سیل بھی جس کو اب بہتر کیا جائے گا, جہاں پہ شکایات آئیں, کہیں بھی غیر قانونی طور پر تعمیر ہو رہی ہے یا اس طرح کی بھی بات ہے, irregularity ہو رہی ہے, تو وہاں پہ وہ اس کی رپورٹ ہو یا کوئی کمپلین آئے اور اس پر فوری ایکشن ہوگا. یہ اس میکینزم کو بنایا جا رہا ہے. ٹھیک, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے واپس. بات کروں گا کیا آنے والے دنوں میں کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کراچی کے شہریوں کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم لانے کی تیاری کری. اس بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. آج ہمارے مہمان ہیں سندھ کے وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ. شاہ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا, کیا کراچی کے شہریوں کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سنا یہ گیا ہے کہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی گو کہ بڑا خسارہ ہے وہاں پر, لیکن 25 سال بعد کوئی اسکیم لا رہی ہے جس میں لوگ زمین بھی لے سکیں گے, گھر بھی بنا سکیں گے, کیونکہ کے ڈی اے پہ لوگوں کا زیادہ اعتماد ہے بنسبت دیگر ہاؤسنگ اسکیموں. جی بالکل, اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں یہ اسکیمز آئیں, اور خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہو, جس میں عام شہریوں کو ایزی آسانی سے گھر جو ہے وہ دیا جا سکے, یا پلاٹ یا گھر, دونوں اسکیمیں نہ صرف کے ڈی اے میں بلکہ ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے میں بھی ہم لوگ یہ لا رہے ہیں اسکیمیں, تاکہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو. اور آپ دیکھیں گے بہت بہتر اسکیمیں آئیں گی, ٹرانسپیرنٹ ہوں گی اور ٹائم پہ مکمل بھی ہوں گی, تاکہ کئی یہاں پہ ہوتا ہے کہ اسکیم شروع ہوئی پھر وہ اس میں بہت زیادہ وہ ڈیولپمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو کیا تعمیر کر کے دیں گے یا اس کو مطلب زمین کا معاملہ؟ دیکھیں پلاٹ خریدیں, دونوں اسکیمیں جو ہیں وہ تیار ہو رہی ہیں, ایک تو پلاٹ کے سلسلے میں, دوسری تعمیرات والی. ٹھیک ٹھیک. یہ تو ایک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اچھی بات ہوگی. آپ کے توسط سے سب کو یہ. اب میں پوچھوں گا آپ سے, K4 کا بڑا چرچا ہے, اسمبلی میں بھی بعض گشت سنائی دی اس کی, وزیر اعلیٰ نے بڑی تفصیل سے بتایا, نیسپاک کی رپورٹ کا بھی بڑا تذکرہ آتا ہے. معاملہ کیا ہے, کب شروع ہوگا؟ میرے خیال میں کیا ہمارے اس ابھی آنے والے چند سالوں میں کیا ہم دیکھ سکیں گے منصوبے کے کاغذوں میں ہی رہے گا؟ نہیں بالکل, دیکھیں 2-3 پرسپشن کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی سندھ گورنمنٹ یا چیف منسٹر صاحب کوئی K4 کو روکنے جا رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. K4 کا جو پہلا فیز ہے 265 MGD کا, اس پر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ مکمل ہوگا. اصل ایشو یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیسٹڈ روٹ تھا نا, جس سے پانی کراچی کو آتا ہے, K1, K2, K3, وہاں پہ اتنی اس وقت بھی رائٹ آف وے بھی موجود ہے اور وہ آلریڈی ٹیسٹڈ بھی ہے سب کا کہ بھئی یہاں سے پانی یہاں پہ پہنچ رہا ہے, تو اس کو بھی وہاں پہ بھی کام شروع کیا جائے گا. اور پھر پانی کا جو ایشو ہے انشاءاللہ وہ حل ہوگا. اس میں ظاہر ہے تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا, جس کی وجہ سے مختلف پروگرام شروع کر رہے ہیں, بلکہ کئی ایسے وہ پروگرام ہیں جو ابھی مکمل ہونے کو ہیں, جو اس کی بڑھا رہے ہیں استعداد, پانی کی جو یہاں پہ سپلائی ہے اس سے کافی علاقوں میں بہتری آئے گی. پھر ڈی سیلینیشن پہ بھی جا رہے ہیں تاکہ وہ سمندر کے پانی کو بھی کارآمد بنائیں, اور پھر جو ٹریٹمنٹ جو جا رہا ہے ہمارا ڈرینیج جو سیوریج کا پانی, ٹریٹمنٹ کا بھی کر رہے ہیں, تاکہ چلیں اس کو اگر پینے کے لیے نہیں استعمال ہوتا تو انڈسٹریز کے لیے, فیکٹری کے لیے یا گارڈننگ کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے اس کو یوز کیا جا سکے. تو کچھ عرصے میں بہت زیادہ پانی کے لحاظ سے ہم پر امید ہیں کہ اس میں بہتری لائیں گے. لیکن شاہ صاحب جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ سارے منصوبے سنتے چلے آ رہے ہیں, عملی طور سے نظر کہیں آئیں گے یہ کہ ہم سیوریج کا پانی بھی ٹریٹمنٹ کر کے اس کو ہم ضائع کریں اور پینے کا صاف پانی بھی اسی طرح مل جائے؟ مطلب یہ مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا یہ مسئلے. دیکھیں منصوبے تو بہت, میں وہی کہوں گا, بہت خوشکن اور بہت ہی خوبصورت ہے. آپ بالکل اب صحیح آج بھی لوگ آج کے دور پانی ٹینکر سے آ جاتا ہے, پیسے خرچ کر کے آ جاتا ہے, ویسے پانی نہیں آتا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ان پر بہت اس سے کام ہو رہا ہے, مستعدی سے کہہ لیں, ایفیشنسی سے کہہ لیں, کہ اس کے پانی کی استعداد کو بڑھانے کے لیے. اور ایک اسکیم نہیں ہے, بہت ساری اسکیمیں ہیں,
اور کچھ اسکیمیں تو وہ ہیں، ایک تو 15 نومبر کو ہماری مکمل ہوگی جس سے کچھ علاقوں میں پانی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی. اسی طرح کچھ مارچ میں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. پھر آگے یہ وہ اسکیمز ہیں جس پر کام پہلے سے ہو رہا ہے. کوئی میرا وہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو کام اس پہ ہوا ہے، بلکہ یہ مجھ سے پہلے جام خان شورو صاحب شروع کرا چکے تھے، پھر سعید غنی صاحب رہے ہیں، انہوں نے شروع کرائی. وہ ظاہر ہے اس میں ویژن ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پانی جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور یہ ضرور لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ ہم سے وابستہ ضرور ہیں. اور یہ بھی ضرور ہے کہ ان کو کئی سمجھتے ہوں گے کہ یہ صرف باتیں کر رہے ہیں اور ان پر عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، لیکن آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ کو پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، باہر بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں مکمل طور پر ایمانداری سے، ایفیشنسی سے اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہیں صحیح ہوں اور پانی کو بہتر طریقے سے یہاں پہ مہیا کر سکیں. ایک تلخ سوال ہے، جی. یقیناً آپ تحمل سے جواب دیں گے اس کا. پاکستان پیپلز پارٹی پر اس قدر کرپشن کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے کہ کرپشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جو 2 ادوار آپ کے پاس رہے، نیب میں معاملات گئے، بہت سارے اور بھی الزامات لگے. آپ بات اتنی اچھی کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی کی بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا منصوبے بھی آپ نے سارے بتائے، لیکن یہ چیز آپ کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑتی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ایک پرسپشن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کریٹ کیا گیا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن پہلے اس پہ آ جائیں. یہ جو کیسز ویسز بنے ہیں، آپ اپنا دکھا لیں نا پرانے کلپس، تو یہی باتیں جو آج کل پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، یہی باتیں نواز لیگ والے کرتے تھے. آج نواز لیگ والوں کے اوپر کیسز کیوں ہیں؟ پی ٹی آئی ہمیشہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتساب کریں گے، جی این آر او نہیں دیں گے. جب ان سے ان کی پرفارمنس پوچھیں تو ایک ہی بات آتی ہے ان کے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی، وزراء صاحبان یا جو بھی ان کی اسپوکس مین ہیں، کہ جی ہم این آر او نہیں دیں گے، ہم احتساب کریں گے، نہیں چھوڑیں گے کسی کو. ان سے ایک تو این آر او مانگا کسی نے نہیں ہے. اچھا، احتساب اگر کرنا ہے اور جو کرپٹ لوگوں کا کرنا ہے، تو کیا جو لوگ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں، جن کے اوپر ریفرنسز بھی داخل ہیں، جن کے اوپر ایلیگیشن بھی ہیں، جن کے اوپر ثبوت بھی ہیں، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ جو پی ٹی آئی کے الائز ہیں، کوئی معصوم منسٹرز ہیں، کوئی دوسرے، اگر دوسرے صوبوں سے دوسرے آپ لوگ دیکھ لیں، جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر ثبوت بھی موجود ہیں، ان پر آپ کو ایکشن نظر نہیں آتا. مطلب انہوں نے ایک لانڈری کھلی ہوئی ہے کہ جو ان کے پاس چلا جائے وہ پاک اور صاف ہے. پیپلز پارٹی کے لیے پرسپشن بن جاتا ہے کہ جی کسی وزیر کے گھر سے 2 ارب روپے نکل آئے. مجھے بتائیں وہ 2 ارب کہاں گئے؟ کسی وزیر کے یا پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کے 5 ارب کشتی میں جا رہے تھے، جی ہم نے پکڑ لیے. وہ 5 ارب کہاں ہیں؟ وہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے نا، عوام کا پیسہ ہے نا، وہ کہاں گئے؟ یہ صرف پرسپشن کیس بنا دیے جاتے ہیں. اب اربوں روپے کے کیس بنا دیے گئے آصف صاحب پر. سن لیں، آصف صاحب پر اربوں روپے کے کیس بنا دیے گئے، آصف صاحب پر، ادی فریال پر. چیئرمین صاحب کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا تھا شروع میں. لیکن وہ کیا گئے وہ کیس؟ وہ اربوں روپے والے ابھی کروڑوں روپے کے ریفرنس میں کیوں آ گئے؟ اور جس کے بھی صرف الزامات ہیں، کوئی کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. اگر یہ ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دوں کہ یہ تو الزام ہے نا، ہماری جو ادی فریال ٹالپور صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہے اس لیے جیل میں ہے. علیمہ بہن ہماری میرے لیے بہت قابل عزت و احترام ہے، وہ خاتون ہے اور خان صاحب کی بہن ہے، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. کیا وہ وزیر اعظم کی بہن ہے؟ اب جو ایمنسٹی اسکیم میں انہوں نے اتنے پیسے ظاہر کیے اور ایمنسٹی اسکیم میں اپنے آپ کو بہتر کیا، ان پر کوئی ایکشن نہیں، یہ پوچھنے والا نہیں. یہ تو شاہ صاحب بڑی لمبی کہانی چلتی چلی جائے گی. بس یہ آپ کو بتاؤں، یہ ہاں. صرف الزامات ہیں اور یہ ہم اب سے نہیں بھگت رہے. یہ تو آپ نے دیکھا ہمارے لیڈر کو ایک کو پھانسی دے دی گئی، یہ بعد میں خود جسٹس نے کہا کہ یہ ہم نے ایک پروگرام کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے. اسی طرح بعد میں بھی آپ کے سامنے آخر میں ایک بات یہ کہوں گا آپ سے، کراچی شہر، جی اس کے بارے میں، اور بلکہ میں پورے سندھ کی بات کروں گا، کب ہم بہتری دیکھیں گے؟ مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی وزارت تبدیل ہو جائے گی؟ مختصر جواب دیجیے. دیکھیں، وزارت آنی جانی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو بہتری نظر آئے گی. پیپلز پارٹی اس دفعہ کچھ سنجیدہ ہے؟ جی اس دفعہ نہیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے سنجیدہ ہے. پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، پھر پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتے. میں ایک عرض کر دوں، یہ ایک پرسپشن ہے نا کہ جی پورے سندھ میں کوئی کام نہیں ہوا. اچھا، اگر پورے سندھ میں کام نہیں ہوا، کیا وجہ ہے
کہ 2008 جب بی بی شہید ہوئی تھیں لوگ بہت زیادہ جذباتی تھے، پھر 2013 اس سے زیادہ نشستیں جو ہیں 2018 میں ملی، تو کچھ کام کیا ہے نا ہم نے. باقی میں آپ کو کراچی کی بات آپ کر رہے تھے، یہ دیکھیں صرف ایک چیز، یہ جو ابھی کچرے والا ایشو ہے، پھر یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے نا، ان پر ہم فوری طور پر کام کر رہے ہیں اور روڈوں کو بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب تشریف لانے کا. ناظرین، یہ تھا آج کا بیورو رپورٹ پروگرام، جس میں ہم نے بہت ساری چیزوں پر بات چیت کی. یقیناً آپ کے سامنے ساری گفتگو. بہت شکریہ آج کے پروگرام کو دیکھنے